آج میں ڈاکٹر مبارک علی کے ساتھ ان کے گھر میں ان سے بات چیت کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو تاریخ سے آگاہی ہو، کچھ ان کی نالج میں اضافہ ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ یورپ نے جو ترقی کی ہے پچھلے سمجھ لیں 200-300 سالوں میں، وہ ترقی ہسٹری میں پوری انسانوں کی تاریخ میں وہ کبھی نظر نہیں آتی۔ جتنی ترقی اس دوران ہوئی ہے اس کا شاید 10% یا 5% بھی پچھلے سینکڑوں یا ہزاروں سالوں میں نہیں ہوا۔ تو اس کی آخر بنیادی وجہ کیا تھی؟ ویسے تو بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں ترقی کے لیے۔ انہوں نے فیوڈلزم کو ختم کیا، انہوں نے اپنے ملکوں کو سیکولر بنایا، انہوں نے ٹرانسپورٹ کا نظام صحیح کیا، سائنٹیفک انوویشن ہوئی جس کے پیچھے ایک طرح سے کیپٹلزم بھی تھا کہ پروفٹ کمانے کی جستجو میں لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی اور بہت ہی دنیا کے لیے بہت اچھے کام ہوئے اس دوران۔ لیکن اس کے لیے کچھ ماہرین ہیں جنہوں نے کافی ریسرچ کی اور یہ بھی کہا کہ ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشن جہاں ہوتے ہیں جو کسی بھی کنٹری کے ریسورسز کو کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ ملک ترقی نہیں کرتے، جیسے فیوڈلزم ہے یا مذہبی حکومتیں ہیں جس میں ایک مذہبی گروپ جو ہے وہ سارے ریسورسز پہ قابض ہوتا ہے۔ جیسے چرچ نے یورپ میں قبضہ کیا ہوا تھا، سب سے بڑا زمیندار وہ تھا اور وہ ٹیکسز بھی نہیں دیتا تھا۔ تو اس قسم کے انسٹیٹیوٹ جہاں پر کامیاب ہو جائیں وہاں پہ ترقی نہیں ہوتی، جہاں ختم ہو جائیں وہاں ترقی ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یورپ کی ترقی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، آپ دیکھیں، ویسے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ عہد وسطیٰ میں یورپ کے معاشرے کے اوپر بہت کنٹرول تھا چرچ کا، یعنی چرچ کا اتنا کنٹرول تھا کہ سارے تعلیمی ادارے جو تھے وہ چرچ کے پاس تھے اور چرچ مذہبی تعلیم دیتا تھا اور اسی کے مطابق جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ بنتے تھے۔ بادشاہ اور حکمران جو ہیں وہ بھی مطلب کہ چرچ سے ڈرتے تھے اور چرچ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے تھے، اور اگر کوئی ذرا بھی مخالفت کرتا تھا تو چرچ کے پاس ایک بہت بڑا مطلب کہ ہتھیار تھا، وہ اس کو کہتے تھے ایکس کمیونیکیشن، یعنی اگر کوئی شخص یا کوئی بادشاہ یا کوئی امیر اگر چرچ کی مخالفت کرتا تھا تو اس کو ایکس کمیونیکیٹ کر کے چرچ سے یا عیسائیت سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی آخرت بھی خراب ہوئی، اس کی موجودہ زندگی بھی خراب ہوئی، اگر بادشاہ ہے تو اس کے خلاف بغاوتیں جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں یہ۔ اور چرچ نے یا پوپ نے اس کو مطلب کہ جب بھی ضرورت پڑی ایکس کمیونیکیشن کے ہتھیار کو اس نے استعمال کیا، تو ایک لحاظ سے لوگ ڈرتے تھے پوپ سے کہ اگر اس نے نکال دیا تو مطلب کہ ان کو حفاظت بھی کوئی نہیں رہے گی، کوئی ان کو قتل بھی کر سکتا ہے، کوئی ان کے خلاف بغاوت بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہتھیار تھا۔ لہذا ہوا یہ ہے کہ چرچ کے اس یعنی بالادستی کے خلاف سب سے پہلے جو ایک طرح سے بغاوت ہوئی ہے، یا جس کو ہم کہیں کہ جو تحریک چلی ہے، اس کو رینیساں یا نشاط ثانیہ کی تحریک کہتے ہیں، کہ ان لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ سب سے پہلے تو تعلیم کو چرچ سے نکالا جائے اور تعلیم کو ایک طرح سے سیکولر بنیادوں کے اوپر لایا جائے، تاکہ جو دنیا کے تقاضے ہیں یا جو حالات کے تحت تبدیلی ہونے والی ہے، تعلیم اس لحاظ سے ہونی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر تبدیلی جو ہے وہ لائی جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ رینیساں یا نشاط ثانیہ کے بعد آئی ہے، کہ جس میں انہوں نے اپنا رشتہ چرچ سے توڑ کر اور پرانے یونانی اور رومی تہذیب سے اور ان کے کلچر سے رشتہ جوڑا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سیکولر تہذیبیں تھیں اور ان سے سیکھا جا سکتا تھا۔ اور دوسری اہم تبدیلی پھر آئی ہے، وہ آئی ہے جب چرچ کے خلاف لوتھر نے بغاوت کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اصلاح مذہب کی تحریک یا ریفارمیشن کی تحریک۔ اس نے عیسائی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس۔ اس تقسیم کی وجہ سے کیتھولک چرچ کا اثر جو ہے بہت کم ہوا، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹیسٹنٹ ملکوں کے اندر ایک دم ترقی ہوئی ہے، تجارت میں ترقی ہوئی ہے، سائنس میں ترقی ہوئی ہے، ان کے سیاسی خیالات جو ہیں اس کے اندر ترقی ہوئی ہے، جمہوری اقدار یہاں پر زیادہ پھیلی ہیں۔ تو یہ ایک یورپ کے میں بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس کے بعد تیسری جو ایک اہم تحریک یورپ میں اٹھی ہے جس نے بہت انقلاب پیدا کیا، اس کو ہم کہتے ہیں روشن خیالی کی تحریک۔ یہ روشن خیالی کی تحریک جو تھی یہ بھی مذہبی یعنی تعصبات، مذہبی عقائد اور جو مذہب کی بالادستی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے تھے، کہ چرچ نے جس طریقے سے اپنی سچائی کو قائم کر رکھا تھا
اور دوسری سچائیوں سے انکاری تھے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اٹھی. اب یہ تحریک جو ہے اس کا سب سے بڑا مرکز جو تھا وہ تھا فرانس. یہاں پر جو بڑے بڑے فلسفی تھے جن میں روسو تھا، والٹیر تھا، اور ایک شخص تھا اس کا نام تھا دیدرو. اس نے پہلی مرتبہ 17 والیوم کے اندر انسائکلوپیڈیا چھاپا، اور اس انسائکلوپیڈیا کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو یعنی متعصبانہ قسم کی نظریات اور افکار ہیں ان کا خاتمہ کر کے سوسائٹی کے اندر تبدیلی جو ہے وہ لانی چاہیے. اور اس کتاب کی تیاری میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 150 علماء نے یا اسکالرس نے حصہ لیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی، فرانس کی سوسائٹی اس وقت اس قابل تھی کہ وہ 150 علماء کو پیدا کر سکتی تھی. تو اس انسائکلوپیڈیا نے فرانس اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں ذہنی تبدیلی لانے کے لیے بہت مطلب کہ ان کا قابل قدر اضافہ ہے. پھر جیسا آپ جانتے ہیں والٹیر وہ بہت خلاف تھا چرچ کے، اور جس کو ہم کہیں مطلق العنان بادشاہت کے. وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ ایسا ہو جس کو کہیں کہ جو انصاف کر سکے، عادل بادشاہ ہونا چاہیے، ظالم بادشاہ نہیں ہونا چاہیے. چرچ کا ادارہ تو بالکل ختم ہونا چاہیے. روسو نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ عوام کے پاس ہونا چاہیے، بادشاہ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ جب فرانسیسی انقلاب آیا ہے تو فرانسیسی انقلاب نے ان فلسفیوں کے خیالات کو اپنے دساتیر کے اندر شامل کیا، اور جو ان کا نعرہ تھا جس کو وہ کہتے تھے آزادی، مساوات اور اخوت، اس نعرے کے پیچھے جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ جو اختیار اعلیٰ جو ہے وہ عوام کے پاس جانا چاہیے، بادشاہت کا خاتمہ ہونا چاہیے، سوسائٹی کے اندر مساوات جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. اس نے پورے یورپ کو متاثر کیا ہے. اور اس کے بعد جو ایک تبدیلی لانے والی تحریک تھی وہ تھا صنعتی انقلاب. صنعتی انقلاب جو ہے اس نے مطلب کہ یورپ کی سوسائٹی کو بھی ایک طرح سے بدلا، کیونکہ اب تک یورپ کی آمدنی کی بنیاد زراعت کے اوپر تھی. اب مطلب کہ انڈسٹریل صنعت کاری جو ہے وہ ہوئی. اس انڈسٹریل صنعت کاری نے سرمایہ داری کو پیدا کیا. پھر اس سرمایہ داری کے خلاف مطلب کہ سوشلزم جو ہے وہ پیدا ہوا، اور اس سوشلزم کے نتیجے کے اندر یہ ہے کہ یورپ کے تمام ملکوں کے اندر جمہوری اقدار جو ہیں وہ پھیلی ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بنی ہیں، اور یہ کوشش ہوئی ہے کہ ریاست کا ادارہ جو ہے اس کو اس طرح سے تشکیل دیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ وہ عوام کی خدمت کر سکے، عوام کے مسائل کو دور کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے فلسفی اور مفکر تھے کہ جنہوں نے یورپ کے ذہن کو بدلنے میں حصہ لیا اور یورپ کے معاشرے کو بدلا. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بیسکلی یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں خلاصہ پیش کروں اس کا جو بھی آپ نے بات کی کہ یورپ میں جو بنیادی تبدیلی آئی وہ اس وقت آئی جب یورپ چرچ کے کنٹرول سے نکلا، اور جب تک کہ چرچ کا بس چلتا رہا وہ اس نے اپنا کنٹرول رکھا. اور آپ نے مثال بھی دی کہ وہ اپنے عیسائیت سے نکال دیتے تھے لوگوں کو، تو ان کا جو ہے آخرت کے بعد ان کا وہ ختم ہو جاتا تھا، اور اس دنیا میں بھی ان کے لیے تباہی تھی، اس دنیا میں بھی تباہی تھی. اس کے علاوہ چرچ نے یہ بھی کیا، ہیریسی کا ایک جو کانسیپٹ تھا، ہیریٹک کہہ کر یہ لوگوں کو موت کی سزا دیتے تھے، جس میں انہوں نے سائنسدانوں کو بھی سزا دی، اور بلکہ ان لوگوں کو کے خلاف بھی چرچ تھا جو میڈیسن میں کام کرتے تھے، کہ چرچ نے یہ کہا اس زمانے میں کہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور وہی ان کو ختم کرے گا، اس لیے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ان کے علاج پہ اپنا وقت ضائع کرو. تو یہ جب تک چرچ کا یہ کنٹرول رہا اس وقت تک ترقی نہیں ہوئی، مگر جب یہ چرچ ڈیوائیڈ ہوا یعنی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک میں، تو اس وقت کیتھولک چرچ کا ایکچولی اثر و رسوخ کم ہوا، اور اس کے بعد ان ملکوں نے ترقی کی. اور اس میں بنیادی کردار جو تھا ان کے مفکروں کا تھا، جنہوں نے آئیڈیاز دیے اور لوگوں نے ان آئیڈیاز کو اپنایا. اور یہ بھی بڑی ایک اچھی بات ہے کہ اس قوم کی، یورپین کی ایک خوبی لگتی ہے کہ اس زمانے میں بھی وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپتی تھیں اور لوگ پڑھتے تھے. تو اس طرح سے وہاں پہ ترقی ہوتی رہی. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کوئی ایسے اور مفکر ہیں یورپ کے جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے جنہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے یورپ کی ترقی میں؟ دیکھیں، ایک تو جیسا میں نے ذکر کیا انگلینڈ کے 2-3 مفکر بڑے مشہور تھے، جن میں ڈیوڈ ہیوم تھا، ایڈم اسمتھ تھا. اس کے بعد اس کے کام کو آگے بڑھانے والے ریکارڈو تھا، مالتھوس تھا. یہ سارے اسی تحریک کا حصہ ہیں، لیکن جنہوں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ فلسفیانہ خیالات اور نظریات میں اضافہ کیا وہ جرمنی کے فلسفی تھے. اچھا، یہ جرمنی ایک طرح سے فلسفیوں کا بڑا مرکز رہا ہے. یہاں پر یعنی روشن خیالی کے زمانے میں جن فلسفیوں کا کردار رہا ان میں ہرڈر تھا. ہرڈر ایک طرح سے یعنی قوم پرستی کا
مطلب کہ حامی تھا، اور خاص طور سے جرمن قوم پرستی کا. فیختے تھا وہ بھی جرمن قوم پرستی کا تھا. پھر اس کے بعد ہیگل آیا، اور ہیگل نے جو تاریخ کا نظریہ پیش کیا اس کی مطلب کہ بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس کا کہنا جو تھا وہ یہ تھا ہیگل کا کہ تاریخ جو ہے وہ انسانی عزائم کو یا انسانی کے خیالات کی اس کی تکمیل جو ہے وہ تاریخ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. اور تاریخ کا مضمون جو ہے وہ بہت اہم ہے. جو جدلیاتی نظریہ اس نے پیش کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا تھیسس، اینٹی تھیسس اور سینٹی تھیسس. ایک تھیسس ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے، پھر اس کے رد عمل میں اس کی مخالفت میں خیال پیدا ہوتا ہے، تضادات ہوتے ہیں، دونوں میں کشمکش ہوتی ہے. اس کشمکش کے نتیجے میں پھر وہ دونوں آپس میں ہم آہنگ ہوتے ہیں، تو ہم آہنگ ہو کے پھر وہ ایک تھیسس بن جاتے ہیں، اور پھر اس تھیسس کے مقابلے میں ایک اینٹی تھیسس ہوتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ تاریخ ایک جدلیاتی طور پر اس کشمکش کے ساتھ آگے چلتی ہے. تو اس کے جدلیاتی نقطہ نظر نے تاریخ کو بالکل بدل کے رکھ دیا. تاریخ کو سمجھنا آسان ہو گیا کہ تاریخ کا عمل جو ہے وہ کس طرح سے ہے. تو جرمن یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے فرانسیسی انقلاب فرانس کے لیے اہم ہے، اسی طریقے سے ہیگل کا تاریخی فلسفہ جو ہے جرمنوں کے لیے مطلب کہ اہم ہے. اور پھر ہیگل کے فلسفے ہی سے آگے چل کر مارکس جو ہے اس نے اپنے فلسفے کی بنیاد ڈالی، جس میں اس نے جدلیاتی یعنی نظریے کو اس نے یعنی طبقاتی جدوجہد کے ذریعے سے اس نے ثابت کیا کہ پوری تاریخ کے اندر طبقاتی جدوجہد جو ہے وہ چل رہی ہے، اور انسان کو سکون اسی وقت ملے گا جب یہ طبقاتی جدوجہد ختم ہو کے معاشرے کے اندر مساوات جو ہے وہ قائم ہوگی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیگل سے ہی متاثر ہو کر فوئر باخ ایک فلسفی تھا، اس نے عیسائیت کے اوپر بھی اعتراضات کیے. پھر ڈیوڈ اسٹراؤس تھا، اس نے عیسائیت کا مطالعہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ کی زندگی کا ایک تاریخ کی حیثیت سے، مذہبی حیثیت سے نہیں بلکہ تاریخی حیثیت سے. تو مطلب کہ ان خیالات نے نہ صرف یہ کہ جرمنی کے اندر بلکہ یورپ کے اندر ایک زبردست مطلب کہ جس کو کہیں انقلابی سوچ جو ہے اس کو پیدا کیا. اچھا، یورپ کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں چاہے وہ انگلینڈ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، اٹلی ہو، یہاں جب بھی کوئی ایک نیا خیال یا نیا نظریہ آتا تھا تو وہ فوراً سارے یورپ کے ملکوں کے اندر پھیل جاتا تھا. اس لیے یورپی تہذیب جو ہے وہ پھر ایک وحدت کی شکل کے اندر ابھر کے آئی ہے جس میں ان سارے ملکوں کا حصہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جو اگر انگلینڈ میں کہا ہے تو انگلینڈ تک محدود رہے گا، یا جرمنی نے کہا ہے تو جرمنی تک محدود رہے گا. ان کے نظریات و خیالات محدود نہیں رہے، بلکہ یہ فوراً ایک وحدت کی شکل اختیار کر کے انہوں نے ایک یورپی شکل جو ہے وہ اختیار کر لی. تو یورپ کی تبدیلی کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے یورپ کے فلسفیوں کا ہے، یورپ کے مفکروں کا ہے، اور خاص طور سے ریاست کے کردار کی تبدیلی کا ہے. کیونکہ فرانسیسی انقلاب کے بعد ریاست جو ہے وہ قومی ریاست بن گئی، اور ریاست جو ہے اب وہ چرچ کے کنٹرول میں نہیں رہی. تعلیم جتنی تھی وہ بھی قومی ہو گئی، یعنی یونیورسٹیاں بھی قومی ہو گئیں، ادارے بھی قومی ہو گئے، اور چرچ کا جو اب تک تعلیم پہ کنٹرول تھا وہ ختم ہو گیا. یہ وہ میرے خیال سے حالات تھے کہ جنہوں نے ایک دم یورپ کو ذہنی طور کے اوپر آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے، اور ان کو اس بات کا موقع ملا ہے کہ چرچ سے آزاد ہو کر وہ بے فکری کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، معاشرے کے اندر تبدیلی لا سکیں. اور معاشرے کے لوگوں نے بھی اب بے خوف خطر ہو کر ان کی باتوں کو سنا اور ان کی باتوں پہ عمل کیا. اب یہ نہیں ہوا کہ جیسے انہوں نے عہد وسطیٰ میں برونو کو زندہ جلا دیا تھا یا گلیلیو کو یعنی مکان میں قید کر کے رکھ دیا تھا. اب ایسا چرچ کے لیے ممکن نہیں تھا. چرچ کمزور ہو چکا تھا، خیالات جو تھے وہ اتنے طاقتور تھے کہ چرچ ان کے سامنے بے بس تھا، اور لوگوں نے ان خیالات کو قبول کر کے اپنی ذہنی شعور کے اندر اضافہ کیا. ڈاکٹر صاحب، دو باتیں میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ یورپ کی کچھ جغرافیکلی طور پر اس کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ممالک تھے، تو اس میں کسی ایک کنگ کا، بادشاہ کا کنٹرول نہیں تھا. اس لیے آئیڈیاز جو ہے اگر ایک جگہ پابندی ہوتی تھی تو وہ دوسری جگہ لوگ چلے آتے تھے، موو ہو جاتے تھے، وہاں سے وہ اپنی بات کرتے تھے. جبکہ آٹومن امپائر میں اس وقت سلطنت عثمانیہ جب تھی، وہاں پر ایک بادشاہ کا کنٹرول تھا پوری سلطنت پر، اور جب وہاں پہ پرنٹنگ پریس پہ پابندی لگائی مولویوں نے تو وہ پورے اس کی سلطنت میں وہ پابندی رہی کئی سو سال، 270 سال تک تقریباً، اور وہ ترقی نہیں کر سکی اسلامی حکومت جو ہے، اسلامک سلطنت جو ہے. اسی طرح چائنا میں جو کہ ایک مذہبی ملک نہیں
تھا مگر کیونکہ وہاں پہ ایک بادشاہ کی حکومت تھی تو بادشاہ نے جب جہاز رانی پہ پابندی لگا دی تو وہ غالباً کافی عرصے تک سینکڑوں سال تک شاید رہی چائنا میں اور چائنا ایک پسماندہ رہا. تو یہ پوزیشن یورپ کی نہیں تھی. وہ فارچونیٹلی خوش قسمتی سے وہ یورپ کی پوزیشن ڈفرینٹ تھی. تو ایک تو یہ ایک فائدہ تھا. دوسری بات جو ذہن میں آتی ہے کہ کسی بھی ملک میں تبدیلی کے لیے بہت عرصہ چاہیے کہ لوگ سلو پروسیس ہوتا ہے, لوگ خیالات پیش کرتے ہیں اور اس کے خلاف خیالات آتے ہیں جو کہ آپ نے ذکر کیا کہ تاریخ جو بنتی ہے تو اس پہ بحث و مباحثہ چلتا ہے اور اس میں بعض اوقات صدیاں لگ جاتی ہیں کہ لوگوں کا جو مائنڈ چینج ہوتا ہے. تو یہ پروسیس جو ہے وہ کئی سینکڑوں سال تک چلتا ہے جس کو ارتقاء کا پروسیس یا پروگریس کا ایک عمل کہیں گے آپ. لیکن جب کوئی ملک نیا بنے تو اس میں پھر کچھ قوتوں کو, چاہے وہ فیوڈلز ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں یا اسی قسم کے ایکسٹریکٹیو جو فورسز ہوتی ہیں, ان کو پھر موقع مل جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں اور پھر وہ بدقسمتی سے ملک پھر اسی پروسیس سے گزرتا ہے جس میں بعض اوقات سینکڑوں سال لگ سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو چرچ نے کوئی 500 سال پہلے خاص طور پہ کیا, بلکہ چرچ کی ہسٹری تو تقریباً 1000 سال کی ہے جو اس پہ ان کا کنٹرول تھا, سیاست اور مذہب کو ملا کے جو انہوں نے کنٹرول اور طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی. اب بدقسمتی سے ہے کہ پاکستان میں کیونکہ یہ ایک نیا ملک ہے اور پھر ان طاقتوں کو یعنی فیوڈلزم کو اور مذہبی سیاسی جماعتوں کو یہ موقع مل گیا یہاں کہ وہ اس پروسیس کو پھر لوگوں کو بیوقوف بنائے, پھر وہی قوانین نافذ ہوں, پھر وہ قتل و غارت ہوگی اور اس کے بعد جا کے شاید کبھی وہ وقت آئے گا, اس میں ہو سکتا ہے 50 سال لگے, ہو سکتا ہے 10 سال لگے, ہو سکتا ہے 200 سال لگے, کہ لوگ یہ ریئلائز کریں گے کہ نہیں ان قوانین سے صرف یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو نقصان پہنچتا ہے جب ایک ہی مذہب کے لوگ ایک دوسرے کا قتل و عام کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اچھا, پہلے آپ نے جو سوال کیا بہت دلچسپ. میں تھوڑا چینی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ چین ایک لحاظ سے بڑا منفرد ملک ہے کیونکہ وہاں پر ہمیں یعنی مذہب کی وہ سختیاں انتہا پسندی نہیں ملتی جو مطلب کہ دوسرے ملکوں کے اندر ہے جہاں پر الہی مذہب ہیں اور مذہب کی سختیاں ہیں. کیونکہ چین کے اندر جو جس فلسفے کا وہاں بہت اثر رہا صدیوں تک وہ کنفیوشس کا فلسفہ تھا. اور کنفیوشس کوئی پیغمبر نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی کتاب لکھی اور کہا بلکہ اس کے شاگردوں نے اس کے اقوال کے اوپر کتاب ضرور لکھی. تو وہ اور کنفیوشس کی پورا فلسفہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے اخلاقی قدروں کے اوپر اس کی بنیاد تھی اور جس کو آپ کہیں کہ جو معاشرے کا ایک طبقاتی نظام ہے اس کو اس کی حمایت کرتا تھا. اچھا, اور اس کے بعد داؤزم آیا, اس کے اندر بھی ہمیں کوئی یعنی الہی مذہب وہ بھی نہیں تھا. اور چین جو ہے یعنی اپنے ابتدائی دور سے لے کر ان کا جو ہان خاندان ہے جو رومی سلطنت کا ہم اثر ہے, اس وقت تک چین دنیا سے بالکل الگ تھلگ تھا. ہان خاندان کے زمانے میں پہلی مرتبہ چین کے تعلقات دنیا کے دوسرے ملکوں سے ہوئے. شاہراہ ریشم کے ذریعے سے تجارت جو ہے وہ آنا شروع ہوئی اور بدھ مذہب بھی اسی زمانے میں چین جو ہے وہ پہنچا جو کہ ایک غیر ملکی مذہب تھا لیکن اس کو وہاں پر ایک پذیرائی جو ہے وہ ملی. اچھا, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آنے والے خاندان جیسا آپ نے کہا کہ ان کے اندر ایک سانگ خاندان تھا جس کے زمانے میں پہلی مرتبہ یہ کوشش ہوئی کہ بحریہ کو طاقت جو ہے وہ ملنی چاہیے اور بحریہ کا یہ جو جہاز رانی کا سپہ سالار کہیے یا بحریہ کا جو کمانڈر تھا یہ ایک مسلمان تھا جو قیدی کے طور پہ گرفتار ہو کے آیا تھا اور اس کا مسلمان نام تو تھا ماہم لیکن اس سے چائنیز نام تھا چا چنگ. تو اس نے کوئی 62 جہازوں کا فلیٹ لے کے یہ بحر ہند کے اندر نکلا تھا اور بہت اس نے کئی ٹرپس کی, بہت سروے کیا. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد سنگ خاندان کے آخری حکمران جو تھے ان کا مطلب کہ نقطہ نظر بدل گیا اور انہوں نے اس سارے یعنی جو کوششیں تھیں, سنگ خاندان نہیں بلکہ منگ خاندان تھا, منگ خاندان تھا, تو ساری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوئیں. تو چائنا کی تاریخ ایک طرح سے دو طرح سے ہے کہ ایک شروع کے پیریڈ میں بھی وہ بالکل علیحدگی میں تھا, پھر اس کے بعد یعنی اس نے اپنے آپ کو اوپن کیا اور یہاں پر مطلب کہ دوسرے ملکوں سے تاجر بھی آئے, دوسرے مذاہب بھی آئے. لیکن اس کے بعد پھر منگ خاندان کے زمانے میں پھر اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا دنیا سے. اور ہوا یہ ہے کہ جب یورپی طاقتیں ابھری تو یورپی طاقتوں نے چائنا پہ حملہ کر کے اس سے بڑی ذلت آمیز مطلب شرائط پر شکست دے
دے کر صلح نامے کرائے. اچھا اب بات اس میں یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یورپی طاقتوں نے ان تمام ایجادات کو استعمال کیا جو چائنیز ایجاد کر چکے تھے. مثلا کاغذ کا استعمال، گن پاؤڈر کا استعمال، قطب نما کا استعمال اور جہازوں کے بنانے کا، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو چائنیز کی ایجاد تھیں، لیکن یورپینس نے ان کو اختیار کر کے، ان کو ترقی دے کے اور چائنا کو پیدا پہ شکستیں دے کے چائنا کو ختم کیا ہے. یہ تو تاریخ کے اندر یہ ایک اس لیے بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اگر آپ یعنی ایک جگہ رک جائیں گے اور آگے علم کو ایک جگہ آ کے بند کر دیں گے تو آپ کی ترقی کے راستے بھی رک جائیں گے. اور ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے دروازے دوسرے غیر ملکی خیالات کے لیے بند مت کیجیے بلکہ ان کے لیے کھولیے تاکہ آپ ان سے بھی کچھ آپ سیکھ سکیں. لہٰذا جب یہ آخر زمانے میں چائنا کے اندر جب یہ زوال کا زمانہ ہے تو وہاں پر دانشوروں کے 3 طبقے تھے جن میں بحث تھی. ایک طبقے کا کہنا یہ تھا کہ ان کے زوال کے اسباب جو ہیں ان کو ہم اسی وقت دور کر سکتے ہیں جب ہم اپنے قدیم روایات کو دوبارہ سے لے کے آئیں، ان کا احیا کریں، یعنی کنفیوشس کی تعلیمات کا. دوسرا دانشوروں کا گروہ جو تھا اس کا نقطہ نظر جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں جدید ہونے کے لیے اور یورپ سے مقابلہ کرنے کے لیے خود یورپی ماڈل کو اختیار کرنا چاہیے. تیسرا نقطہ نظر جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں سوشلزم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کے اندر ماؤ کامیاب ہوتا ہے، سوشلزم کا راستہ اختیار ہوتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے سوشلزم کو بھی اپنی اس کلاسیکل شکل میں نہیں رکھا ہے بلکہ اس کے اندر بھی تبدیلی لا کے اور اب انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو بھی اختیار کر لیا ہے. اور ایک لحاظ سے دنیا میں چائنا وہ پہلا ملک ہے جو اپنے زوال کے بعد دوبارہ سے ابھرا ہے. ورنہ آپ دیکھیں یونان کا آج پتہ کہیں نہیں ہے، روم کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ہے، مصر کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ پرانی تہذیبیں ختم ہو گئیں اور یورپ بھی زوال پذیر ہو کے مثلا اب برٹش امپائر ختم ہو گئی، فرینچ امپائر ختم ہو گئی. چائنا میرے خیال سے تاریخ کا وہ واحد ملک ہے جو اپنے زوال کے بعد دوبارہ سے ابھرا ہے. اور کس لیے ابھرا ہے کہ اس نے اپنے پرانی اقدار کو ختم کر کے نئے خیالات، نئی اقدار کو اس نے لیا ہے اور ان کو بھی وقت کے ساتھ بدلا ہے. یہ نہیں کیا ہے کہ ماؤ کے زمانے کے سوشلزم جو ہے اسی کو قائم رکھے، اس کے اندر بھی تبدیلیاں کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اور یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ چائنا نے بہت سی ایسی ایجادات کی جس سے یورپ نے بہت فائدہ اٹھایا، جیسے کاغذ کا استعمال یا بارود کا استعمال. تو اس میں ایک چیز اور میرے بہرحال ذہن میں یہ آتی ہے کہ چائنا کوئی اگریسر کنٹری نہیں تھا جس کو یہ خواہش ہو کہ دوسرے کے ملکوں پہ وہ قبضہ کرے. تو اس وجہ سے اسے شاید بارود کا وہ استعمال نہیں کیا جو یورپین نے کیا. تو کوئی خاص وجہ اس کی کہ یورپین جو ہیں وہ کچھ اگریسر ہیں، وہ لوگ ہیں جن پہ زیادہ یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ دوسروں کے ملکوں پہ قبضہ کریں، ان کی دولت کو لوٹیں. اور یہ چائنا میں یہ چیزیں تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں بھی کبھی یہ بات نظر نہیں آتی کہ انڈیا کسی دوسرے ملکوں پہ قبضہ کر کے ان کو لوٹے. یہ رجحان انڈیا کی تاریخ میں نہیں رہا، یہ ساؤتھ امریکہ کی تاریخ میں نہیں رہا، یہ چائنا کی تاریخ میں نہیں رہا، لیکن یہ یورپین کنٹری میں ملتا ہے. تو ذرا کچھ اپنے خیالات بتائیے. ہاں، یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے کیونکہ مورخوں نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ بحر ہند یورپین کے آنے سے پہلے، چونکہ یہاں سب سے پہلے پرتگیز آئے، لیکن جب یہ یورپینز نہیں آئے تھے تو یہاں پر عرب تھے، چائنیز تھے، ہندوستانی تھے، جو تاجر طبقہ تھا. تو یہ پورا سمندر بڑا پرامن سمندر تھا. ان کے جہازوں کے اندر تجارتی سامان ہوتا تھا، سیاحتی سامان یہ لے کے آتے تھے اور تجارت کا سامان واپس جو ہے وہ لے جاتے تھے. تو یعنی پرامن طریقے سے تجارت ہوتی تھی. یہ تجارت میں جارحانہ انداز جو ہے سب سے پہلے یورپینز لے کے آئے ہیں. اب آپ دیکھیں جب پرتگیز آئے ہیں تو پرتگیز کے جہاز جو ہیں ان کے اوپر توپیں چڑھی ہوئی تھیں. اچھا، اور انہوں نے آنے کے بعد زبردستی علاقوں پہ قبضہ کیا. مثلا گجرات کے ساحلی علاقے کے اوپر دیو، دمن کی سب بندرگاہیں تھیں، قبضہ کیا. گوا پہ قبضہ کیا اور گوا پہ قبضہ کرنے کے بعد چونکہ یہ گولکنڈہ کی سلطنت کا ایک حصہ تھا تو پرتگیز جو کمانڈر تھا اس نے اپنی حکومت کو لکھا کہ ہم نے یہاں کسی ایک مسلمان کو نہیں چھوڑا ہے، یعنی سب کو قتل کر دیا ہے. اور اس کے بعد اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا. پھر آگے بڑھے تو مکاؤ جو چائنا میں تھا وہاں انہوں نے اپنی مطلب ایک فیکٹری جو تھی وہ قائم کی. تو یہ اپنے ساتھ اپنی فوج لے کے آتے تھے، اپنے یعنی توپیں لے کے آتے تھے اور تجارت جو ہے یہ جارحانہ طریقے سے زبردستی طریقے سے کرتے تھے. چائنا کے ساتھ بھی اب آپ دیکھیں کہ جب ان کی تجارت ہوئی ہے تو برٹش نیوی جو ہے یعنی خاص طور
سے افیم کی تجارت انہوں نے شروع کی ہے، اور چائنا کے حکومت نے جب اس پہ پابندیاں لگائی ہیں تو برٹش نیوی نے مطلب کہ بمبارڈمنٹ کیا ہے چائنا کی بندرگاہوں کے اوپر، اور ان کو مجبور کیا ہے چینی ریاست کو کہ وہ ان کے ساتھ مطلب کہ صلح کریں۔ یہی حال امریکنز کا تھا، یہی حال فرینچ، جرمن ان کا تھا، اور امریکنز کا 1862 میں چہری نام کا کمانڈر تھا جس نے گن بورڈ جا کے جاپانی لوگوں کو کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ تجارت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں بمبارڈمنٹ کر کے تمہاری بندرگاہ کو ختم کر دیں گے۔ تو تجارت میں جارحانہ انداز جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا، اور پھر تجارت سے ان کا یہ جارحانہ انداز آگے چل کر سیاسی اقتدار کے اندر بدلا، چونکہ ان کے پاس یہ طاقت تھی، ٹیکنالوجی تھی، جس کی مدد سے انہوں نے ایشیا اور افریقہ اور امریکہ کے ملکوں کو اپنی کالونیز جو ہے وہ بنایا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔